یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور عبدالعزیز بن ابی حازم نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی، آپ اپنی نظر نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے تک لے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس پر آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کے ساتھ شادی کی ضرورت نہیں تو اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، دیکھو تمہیں کچھ ملتا ہے۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم، مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میری یہ تہبند ہے۔ سہل نے کہا، اس کے پاس کندھے کی چادر بھی نہیں تھی، اس میں سے آدھی بطور مہر اس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے جسم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ پہنے گی تو تم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر وہ آدمی بیٹھ گیا، اسے بیٹھے ہوئے لمبا وقت ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بلا لیا گیا۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس قرآن کتنا ہے، یعنی تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس فلاں سورت اور فلاں سورت ہے۔ اس نے وہ سورت شمار کی تو آپ نے پوچھا، تم انہیں زبانی پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اس کے عوض نکاح کے لیے تمہیں اس کا مالک یعنی خاوند بنا دیا گیا۔ یہ ابن ابو حازم کی حدیث ہے۔ یعقوب کی حدیث بھی الفاظ میں اسی کے قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3487۔